أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. میں نے کہا آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی پاک مکے میں 12 ربیع الاول کی رات آج سے 1450 سال قبل تقریباً جلوہ گر ہوئے تو اس وقت شہر مکہ میں نبی پاک کی والدہ اور دادا نکال کے بات کر رہا ہوں، محتاط جملہ ہے نا، ان کے علاوہ آپ بتائیں مکے کے اندر ٹوٹل کتنے مسلمان تھے؟ آیا جس رات پیدا ہوئے آیا کہ 10,000 تھے، 20,000 تھے، 30,000 تھے، 40,000 تھے، کتنے تھے؟ کہتے ہیں جی اس وقت تو وہ کافر تھے. سمجھ آئی؟ تو میں نے کہا پھر کافر نے بھی کبھی نبی کا جھنڈا لگایا ہے؟ مجھے یہی بتا دو. کافر بھی لائٹنگ کرے گا؟ کہ جی نہیں کرے گا. تو میں نے کہا اب بتائیں آپ کون ہیں؟ جی ہم تو مسلمان ہیں. تو میں کہا پھر بندے دا پوت بان کافرانے کام کیوں کرنا، مسلمان والے کام کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اس حضرت کی گفتگو سنی جو یہ بتا رہا تھا، جس کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ جو میلاد النبی نہیں مناتا وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس نے میلاد النبی منانے کو کفر اور اسلام کی علامت بتائی. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کب وجود میں آیا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے میلاد النبی منایا تھا؟ پھر ان کے بعد تابعین نے منایا تھا؟ پھر ان کے بعد تبع تابعین نے منایا تھا؟ تو جواب نہ میں ہوگا، کیونکہ احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے جال حق جلد نمبر 1 صفحہ 236 پر کہ یہ 3 زمانوں کے بعد ایجاد ہوا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آیا آپ نے جو کہا کہ جو مسلمان ہوگا یہ منائے گا، تو کیا 3 زمانوں کے اندر جتنے لوگ گزرے تھے کیا وہ مسلمان تھے یا نہیں؟ جب ہم نے دیکھا کہ یہ کب وجود میں آیا ہے تو سب سے پہلے موصل کے علاقے اربل کے جو بادشاہ تھے مظفر الدین، اس نے اس محفل کا انعقاد کیا تھا سن 604 ہجری میں. اور یہ بادشاہ کیسا تھا اس کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، جیسے علامہ ذہبی وغیرہ نے، کہ یہ تو ایک مسرف بادشاہ تھا، اسراف کرتا تھا. اور دوسرا یہ کہ یہ عیاش تھا، یہ محفل منعقد کرتا تھا اور اس میں گانے بجانے والے لوگ ہوتے تھے اور یہ خود رقص بھی کرتا تھا. اور یہ جو پیسہ خرچ کرتا تھا یہ ملک اور رعایا کا پیسہ ہوتا تھا. اور یہ اس محفل پر علامہ ذہبی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 3 لاکھ روپیہ خرچ کرتا تھا. تو معلوم ہوا نہ یہ مجلس صحابہ نے منعقد کیا اور نہ تابعین نے اور نہ تبع تابعین نے، اور اگر اس کا انعقاد کیا ہے تو ایک ظالم مسرف اور عیاش بادشاہ نے اس کا انعقاد کیا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ احمد یار خان صاحب نے اسے لکھا ہے یا آپ صحیح کہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو جب ایک گھر میں خوشی اور غم جمع ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کس کو ترجیح دیں گے؟